اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم 15ویں شعبان کی رات قبرستان جانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابگاہ میں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک، امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، کے عنوان سے پورا باب قائم کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روایت کرنا کہ شب برات کو اٹھ کر عبادت کرنا، ذکر استغفار کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بطور خاص صرف عبادت نہیں کہ بلکہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع بھی تشریف لے گئے۔ اس رات والدین، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرنا۔ برات کے معنی نجات کے ہیں۔ شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے، سو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اور اپنے والدین، اساتذہ و رشتہ داروں کے لیے بھی استغفار کریں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث مبارک میں بیان ہو چکی ہے، جس میں آپ نے بیان فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ اسی طرح علا بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے، پس وہ استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور حسد کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ شب برات کے علاوہ عام دنوں میں بھی کثرت سے استغفار کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی استغفار کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی خبر پر ٹھہرتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے پوچھے جانے والے سوالات میں ثابت قدمی کی التجا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ ملا علی خاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی
کا کہنا ہے کہ اس روایت میں میت کو دفن کر چکنے کے بعد تلقین کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور ہمارے مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق یہ معتمد سنت ہے، بخلاف اس شخص کے جس نے یہ گمان کیا کہ یہ بدعت سیئہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس ضمن میں واضح حدیث بھی موجود ہے جس پر فضائل کے باب میں بلا اتفاق نہ صرف عمل کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ اتنے شواہد سے مضبوط ہے کہ وہ درجہ حسن تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، یہ اسی استغفار کے سبب ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک شخص کو پہاڑوں جتنی نیکیاں ملیں گی، وہ حیران ہو کر پوچھے گا یہ کہاں سے آئی؟ اسے بتایا جائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار اور صدقہ کرنا ہے۔ امام ابن ابی العز الدمشقی مرحوم 792 ہجری شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ مردہ لوگ زندوں کی طرف سے کیے گئے عمل سے دو امور میں نفع حاصل کرتے ہیں۔ ان دو میں سے ایک یہ کہ میت نے اپنی حیات میں کوئی عمل کیا ہو جیسے صدقہ وغیرہ، اور دوسرا مسلمانوں کا ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اور حج کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموعہ الفتاوی میں قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے گناہوں کی بخشش کے 10 اسباب بیان کیے ہیں۔ انہوں نے چوتھا اور پانچواں سبب ایصال ثواب کو قرار دیا ہے۔ پانچواں سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گناہوں کی بخشش کا پانچواں سبب وہ نیک اعمال ہیں جو میت کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے صدقہ اور اس طرح کے اعمال۔ پس یہ بات سنت صحیحہ صریحہ کے نصوص سے ثابت ہے کہ میت کو ان اعمال کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس پر ائمہ اکرام کا اتفاق ہے، اور اسی طرح میت کی طرف سے غلام آزاد کرنے اور حج کرنے کا فائدہ بھی میت کو پہنچتا ہے، بلکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین میں ثابت شدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی فوت ہو جائے اور اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے ادا کرے۔ اسی طرح کا حکم الصحیح میں دیگر قرائن کی بنا پر منت کے روزوں سے بھی ثابت ہے۔ پس یہ تمام تفاصیل جان لینے کے بعد یہ کہنا جائز نہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے قول اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی کے ساتھ کوئی تعارض ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ بات نصوص متواترہ اور ائمہ سلف کے اجماع سے ثابت ہے کہ مومن کو اس عمل سے بھی فائدہ ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوئی کوشش نہ کی ہو، جیسا کہ ملائکہ کی دعا اور ان کا مومن بندے کے حق میں استغفار کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو فرشتے عرش کے اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
نبیوں اور مومنین کی دعائیں اور ان کے استغفار کرنا، نماز پڑھنے والوں کا میت کے لیے دعا کرنا اور قبروں پر جانے والوں کا صاحب قبر کے لیے دعا کرنا بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں سے تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک